الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام ہو گیا ہے محترم حاضرین عزیزم طاہر صاحب دی اے محبت ہے اور اے پیار ہے کہ او ہر سال امام عالی مقام دی بارگاہ وچ اے ہدیہ پیش کردے نے اللہ کریم انہاں دے فوت ہونے والے جتنے اجداد مومنین مومنات نے سارے نوں دا ثواب پہنچایا اور اللہ انہاں جنت عطا فرمائے۔ اب سارے بھائی اس بات نو پکا لو، یقیناً علامہ صاحب آپ نو اس تو پہلے بھی اس موضوع تے ہی گفتگو سنا رہے سن کہ آل رسول دا ذکر کرنا، محبت انہاں نال کرنی، اے بھی انج ہی دین دا حصہ ہے جی میں نماز روزہ دین دا حصہ ہے۔ آپ میری بات نو غور نال سمجھ لو، اے بھی انج ہی دین دا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی میں نماز تے روزہ حج تے زکوٰۃ دین دا حصہ ہے۔ بلکہ میرے جملے نو غور نال سن لو، اگاں پوچھنا ہوئے تے کسے تو پوچھ لو۔ اگر کسے دی نماز روزہ مس ہوئی تو چاند سے کہ اللہ اس نو معاف کر کے جنت وچ گھل دے وے، کیونکہ اے اللہ نے قرآن وچ اعلان فرمایا کہ شرک تو علاوہ جڑا گناہ میں چاہواں تے معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک تو علاوہ جڑا گناہ چاہے معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی نے عملاں وچ کوتاہی کیتی ہوئی، فرائض دی ادائیگی وچ کوتاہی ہوئی، تو اللہ چاہے تو اللہ اس کو معاف کر کے اپنی رحمت نال جنت عطا کر دے۔ لیکن اگر کوئی بغض عالم نبی رکھدا ہوئے اور او دا دل محبت حسین تو خالی ہوئے تے او نمازاں بالیاں بھی پڑھدا ہویا تے جنت نہیں جاندا، کیونکہ او دا ایمان ہی پورا نہیں۔ ایمان آل اور اصحاب دی محبت تو بغیر ہوندے ہی نہیں۔ آپ نو مسئلے دی سمجھ آ گئی؟ ایک کچھ بندے ساڈے جڑے نا انہاں زہد اور تقوی دا تاپ چڑھیا ہوندا ہے، بخار ہویا ہوندا ہے زہد دا تقوی دا، اور وہ آندے میں جڑے علی علی کردے نے یہ تو کمڑے بندے نے، نماز پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، ہے علی علی کردے رہندے ہو، یہ کی گل؟ صحابہ کی کہندے نے؟ صحابہ کہندے نے کنا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم منافق کی پہچان علی کا ذکر کر کے کیا کرتے تھے، جس کی شکل بگڑ جاتی تھی ہمیں لگتا تھا منافق ہے۔ اور جامع ترمذی وچ صحیح سند نال حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا لا یحب علی الا مؤمن،
ولا یبغضہ الا منافق، علی نال محبت فقط مومن کردا ہے اور علی دا بغض منافق ہون دی نشانی۔ اگر بغض علی نو حضور فرمان کے نفاق ہے اور منافق ہون دی نشانی ہے تو حضور نے ارشاد کی فرمایا، میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی دی محبت ایمان تے بغض علی منافقت تے منافق واسطے قرآن آندا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان واللہ کافران تو بھی ہیٹلی دوزخی چڑھے۔ اے آپ مت سمجھا کرو کہ اے انجے میں انہاں دا اپنا ہے، یا تسی دوجیاں نو ویکھ کے جڑے آج کل باہر نکلے ہوندے نے باڑے انہاں نو ویکھ کے انہاں دے تھڑنا جائے۔ کچھ بندے انہاں دی ضد وچ اہل بیت تو دور ہوندے جاندے نے بچوں کہ اے او کردے نے لہذا اسی نہیں کرنا۔ ساڈے شریک کنک گڈن تے اسی کدی نہیں گڈی، بولے نو بس ساڈے شریک کون تے کنک گڈن تے اساں چھڈ دئی دی انہاں گڈی لہذا اسی نہیں گڈنا، نہیں اسی گڈی دی وہ گڈنی نہیں تے کھانی کدوں۔ حب آل محمد بھی نیکیاں دی فصل ہے تے صحیح ہوندی ہونی جے جائیں صحابہ پاک نال محبت کر کے آل پاک نال محبت کرنی، اور اے عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کو جی اللہ دا فضل تے کرم تے خاص عنایت اہل سنت و جماعت تے کہ اسیں تسی مولویاں کو گلاں سن دیو اہل رسول دے بارے، اے ساریاں گلاں صحابہ کیتیاں جڑیاں حضور دی بارگاہ وچوں حدیثاں تواڈے تک پہنچیاں نے، وہ آئی تو تینوں ہی سائیں سنیاں بس آ کے آواز آئیے، ایسا سنیاں جی تو کدی نہیں آ کے خیمے چو آواز آئیے تے اس پہاڑی تو آواز آئیے تے اس ریت دے ٹبے تو آواز آئیے، سان تے جدو بھی آواز آؤندی ہے کسی صحابی دی آواز آؤندی ہے۔ صحابہ دا بھی ایویں بندے نہ لیندے جے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر تے بھی اللہ راضی ہوئے، اللہ راضی ہویا انہوں نے بیٹے تے بھی راضی ہوئے، صحابی رسول تے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کعبہ شریف وچ بیٹھے سن، کچھ بندے احرام بننے ہیں، توجہ ہے کہ نا، احرام بننے ہویا، انہوں نے آخیا بھائی تھے بڑا عالم کیڑا ہے سا مسئلہ پوچھنا، بندے آخیا او عبداللہ ابن عمر بیٹھے نے بڑے بڑے عالم نے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، حضور دی امت دے نوجوان اور بڑے بڑے علم والے ہستیاں گزری ہیں۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر بیٹھے جاؤ پوچھ لو، آپ سرکار کو بندے آئے احرام بنے آئے، فرما دیں جی وہ کہنے لگے باسی مسئلہ پوچھنا، اے وہی گل ہے نا بکرا چوری تے لے لینا ہے کہ تکبیراں 7 باری پڑھنی، بکرا چوری دے تے تکبیر 7 باری پڑھنی، متے ایک باری نہ پڑھیتی ہوئے صحیح پاگیا تو 700 باری بھی پڑھیں تو جدو بکرا کسی دا چوری کی تی حلال کیویں کر سکنا۔ ایک کچھ بندے تقوی دا بخار چڑھیا ہوا، وہ آئے انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھنا، فرمایا کی؟ انہوں نے کہا بھئی اسی احرام بننے آئے، مکھی مار سکنے ہیں احرام دی حالت ہے کہ نہیں مارنی چاہیے؟ پھر بندیاں مکھی مچھر جوں یہ ہو سکتی نا، انہوں نے مسئلہ پوچھا بھئی یہ مار سکنے ہیں؟ میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ ابن عمر تو آپ فرمان دیں اہل العراق یسألونی ان قتل الزباب، انہوں نے بندیاں آکھیا انہوں میرے حال تیان کرے آجے، جڑے شہن کعبہ میں لوگ سن، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے وال تیان کرے آجے، دو لوگاں تیان کیتا، دو نے کہا جی فرمایا اہل العراق یسألونی ان قتل الزباب، یہ عراق کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مکھی کو مارنا چاہیے یا نہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا تھا۔ آپ دسنا یہ چاندے ہیں مکھی مارن لگے ہیں جو پوچھ دے ہو وہ مارنی چاہیے دیئے کہ نہیں، کہ کربلا وچ تساں رسول اللہ دے شہزادے نو شہید کیتا ہے جنہاں نے بارے حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن تے حسین دنیا وچ میری خوشبو نے، بھائی آپ انہوں سمجھ نہیں ہے گا، حضور نے فرمایا حسن تے حسین دنیا تے میری
خوشبو نے پایا جنہاں نو خوشبو رسول آکھیا گیا ہے نا وہ میرے نبی پاک سرکار دی آل بیت نے، وہ میرے حضور دے پاک خاندان نال تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ بھائی صاحب میں بندیاں نا آج کل نا بندے پوچھتے نے بھائی فلانا شاہ فلانا شاہ فلانا شاہ، تسی شاون چھڈو کھا، رسول اللہ حضرت فاطمہ نے سنگ دیا، حضرت فاطمہ نے سنگ دے سن، بندے دیاں نو چمدے نے، حضور چمدے بھی سن تے سنگ دے بھی سن۔ تو سوال ہویا کہ یا رسول اللہ اسی ویکھنے ہاں، اہل بیت ہی چکی سے پوچھا کہ آپ زہرا پاک نو سنگ دے ہو، یا آپ نے فرمایا زہرا جنت دی کلی ہے، تو میں جدو ان سنگنا ہے دے چو میں جنت دی خوشبو ہو دی ہے، تو حضور بھی خوشبو والے تے حضور دی بیٹی جنت دی خوشبو والی، تے پھر جڑے انہاں وچوں پیدا ہوئے حسن تے حسین حضور پاک تے زہرا پاک وچوں، انہاں حضور نے فرمایا بخاری دے اندر روایت ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا، اے میری خوشبو نے، اے دا مطلب ہویا سیدان سے آننا ہوئے تے انہاں کولوں رسول اللہ دے کردار تے افکار تے خیالات دی خوشبو آندی ہے۔ بجے وہ آنکھیں نا کلیم کرے کہ آئی ایم سید، میں سید ہوں، تو سمجھنا یہ چاہیے ہے وہ ایدے کولوں ایدیاں وڈکیاں والی کوئی خوشبو آندی ہے یا کوئی نہیں آندی۔ شجرے تے پیچھے ویکھی دے نا، پہلا تے انہاں نے ویکھنا چاہیے ہے وہ اے ویکھیاں لگ دے نے۔ چار بندے حضرت علی سرکار کو کھلوتے تے کہن لگے یا علی اسی تواڈے مرید ہاں تے تانوں منن والے ہاں۔ آپ نے انہاں نو ویکھ کے فرمایا لگتے نہیں رہے، یہ دا مطلب ہے علی دا مرید بھی ہوئے تے لگنا چاہیے کہ علی دا مرید ہے، علی دا پتر بھی ہوئے تے لگنا چاہیے ویکھیاں کہ علی دا بیٹا ہے۔ اور حسن اور حسین او شخصیات نے جنہاں نو حضور نے فرمایا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن بھی میری خوشبو ہے تے حسین بھی میری خوشبو ہے۔ گویا آل مصطفیٰ خوشبو رسول نے۔ ساڑھے اسلاف اور بزرگ وچو ایک بزرگ دا واقعہ ہے، وہ فرما دے کہ جدو میرا دل کرے نا کہ میں حضور نو ویکھنا ہے تے میں رسول اللہ دی آل نو وینا، کیونکہ اے اجزاء نے او کل نے، کل دا جلوہ جز دے چہرے تے نمایاں نظر آتا ہے۔ عزیزو اور ساتھیو، آل رسول نال محبت کرنا، آل رسول نال مودت کرنا، ادا ایک فرق کڈیا ہے امام عبدالوہاب شرانی صاحب الیواقیت والجواہر، ایک کتاب سنی عقائد دی کتاب، آپ فرماندیں المودت ہی اثبات الحب، کہ مودت دا مطلب ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں آل رسول نال محبت کرنا، وہ اپنے دعوے نو عمل نال ثابت کرے، ہی یا اثبات الحب۔ مودت محبت نو ثابت کرن دا نا ہے، یعنی وہ دے عمل نال ثابت ہو جائے کہ محبت کرنا۔ یعنی بندہ آکھے، ہمیں مثال دین لگا کہ میری جان بھی تیری ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ پائی جان منگے تے حاضر ہے، سکوٹر دی چابی نہیں دینی۔ دعویٰ ہے کہ میری جان بھی حاضر ہے، موٹر سائیکل دی چابی نہیں دینی۔ تو یہ دعویٰ صرف زبانی ہے۔ یہ گل علامہ شارانی کر دین، فرما دینے المودت ہی اثبات الحب لا مجرد الحب، آپ فرما دین صرف محبت تا دعویٰ نہیں، جدو دعویٰ عمل نال ثابت ہو جائے پھر مودت کہلاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ آل نبی دی محبت نہیں مودت دی ڈیمانڈ کی تھی کہ کار کے وکھینیاں تاں مننا ہے، صرف زبانی نہیں مننا۔ آپ نے سمجھ آئیے اس مسئلے دی کہ نہیں آئی؟ اے زبانی آکھنا نہیں میں محبت آل رسول نال، مثلا
یہ جی ناج محفل کرائیے انہاں دا دعویٰ ہے کہ اسی محبت کرنے ہیں ایمان بھی دل وچ تے دعویٰ بھی ہے اپنے مال چو خرچہ کر کے اپنے دعوے نو ثابت کر رہے اپنے مال چو حسین پاک تے خرچ کر کے اپنے دعوے نو عملاً ثابت کر رہے ہیں کہ اسی آل نبی نال محبت کر رہے ہیں تو یہ ایک مثال ہے ورنہ اس دی امپلیمنٹیشن بڑی وسیع ہے کہ محبت دا دعویٰ کدو دعویٰ ہوئے گا بھائی میرے 12 امام داڑیاں رکھن والے تو اگر کوئی عملاً محبت دا دعویٰ کرتا ہے تو بارش ہوئے میرے امام سارے دے سارے نمازی اگر کوئی عملاً محبت دا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے عمل نو نماز پڑھ کے ثابت کرے توجہ ہے آپ دی تو نری محبت نہیں منگی گئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اب ایک بات اور یاد کر کہ پہلے دے بی اے دی کلاس اچھ کوئی نہیں باندھا پریپ تو ہی لگی جائے جیڑا طالب علم بنے گا وہ ہی عالم بنے گا جیڑا سٹوڈنٹ بنے گا وہ ہی ڈگری دے کے ماسٹر کہلائے گا کہ میں ماسٹر لیول تک پہنچیا بھائی شروع تے کرو اپنی محبت آل محمد نال اور اصحاب حضور نال شروع تے کرو ٹرو تے سے تے اپنی تھا تو ہلنا ہی نہیں تے آکھنا ہے اے کام شیعہ دا ہے او جانن تے حسین جانے اساں اپنے گھر رہنا ہے بھائیا انج نہ کرو حسین نبی دا ہے تے نبی دی ساری امت دا ہے کسے دی وراثت نہیں شاملات کسے دی وراثت نو سدے جیڑا مال ہے تے جے کوئی نہ ملے تے مڑ جیڑا مال ہے وہ باویں ساری مال ہے تسی سنی بیٹھے ہو گھراں وچ تے دوجے مال کے مالک بنے بیٹھے جبکہ تعلق حسین نال جوڑ کے لے آندے ہوئے تے اودا بننا ہے جس ابو بکر دے سلیقے نال حسین نو منے جس عمر فاروق تے عثمان غنی دے سلیقے نال حسین بادشاہ نو منیا اس منیا تسی گھر بیٹھ گئے ہو بھائی یہ دوجیاں دا کام نہیں کو محفل کرانی نہیں کو بندیاں کٹھیاں کرنا نہیں آپ نکلنا ہوئی محفل تے جویندہ نہیں گرمی بڑی ہے میں تھے اسی جو بیٹھا ہوں میں نکل کے کیویں جاواں بڑے لاڈلے نے جیڑا بندہ اپنے ایسی والے روم چ تھوڑی دیر گرمی جلن واسطے مسیتے بہ نہیں سکدا وہ کربلا دی گرمی نو محسوس کیویں کرے گا آپ میرے جملے سمجھے کہ نہ سمجھے وہ کیویں فیل کر سکدا ہے کہ کربلا والے دی گرمی دا کی عالم سی بھائیا وہ دے واسطے اتنا جذبہ تے اندر ہوئے نا جڑا اندروں کڈ کے گرمی چ لے آوے میرے ساتھیو میرے عزیزو بات بندیاں دے نے اللہ کہ یہ جڑے تسی واقعات بیان کرتے ہو یہ قرآن و حدیث ہے کوئی نہ ہے بھلے آدمی میں نے سمجھا جڑے واقعات تاریخ چوئے نے تاریخی چکی میں لب سکتے تاریخ وہ حدیثی چکی میں لب مثلا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہے انہیں آکھے کو حدیثی چکی بھی کھاؤ کتے لکھے شہید ہوئی ہے واقعہ تاریخی ہے نا وہ تاریخے چ لکھے ہوگا اخبارات جرائد رسائل پڑھو لب جائے گا تو واقعہ امام علی مقام دی شہادت دا یہ بھی ایک تاریخ ہے تو اس نو تاریخ ہی چوئی لبے گا جھوٹی تاریخ نہ لبو جڑی وچوں قرآن و سنت دے مطابق لب دیا ہے وہ تے گل کرو بیان حضرت امام جعفر الصادق آپ تشریف فرمانے تو بنو اسد ایک قبیلہ عراق میں ایک بندہ انہوں نے ملیا یہ کہندہ ہے امام جعفر صادق نو ایسی تو اڈے محبت کرنا لیا پیار کرنا لیا تو آپ نے فرمایا حضرت نے کہ تو اڈے آل ساڑھا ایک خون ہے اے بنی اسد تو اڈے ہوتے ساڑھا خون ہے اسے کہ سرکار ساڑھے تک میں خون ہے تو آپ فرما دیں میرا ایک بھرا میرے آقا امام حسین سرکار میرے جد دی گود ایک سید زادہ سی جنہ دا نام سی اصغر انہوں اپنی گود رکھیا سی تے ان جس بندے تیر ماریا سی وہ تو اڈے قبیلے دا سی اور انہوں دے حلق اچ تیر لگا سی امام جعفر صادق فرما اور انہوں دے خون
انج میرے امام نے اپنی چلو بھریا ہے حضرت امام حسین نے، اور آپ نے اس خون نو اپنے چلو لیا ہے، اور او خون ساڈا تواڈے والا اجے باقی ہے۔ یہ مطلب اس گل دسن دا ہے کہ تبری دے اندر روایت موجود ہے کہ اے پرانے سید بھی گلاں کرتے آئے بیان شہادت ہوئی ہے، اور انہوں نے گلاں بھولیاں ہوئی ہیں کوئی نہیں۔ یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں تبری دے اندر موجود ہے بھائی، یہ گل ہی کوئی نہیں، یہ ہے ہی کوئی نہ، یہ اجے ایویں بس بندے بیان کر دیں تے مولویاں گھڑ لیا ہے۔ در اصل جڑے بندے ایسا سوچ دیں انہوں دے اندر یزید ہے، کسی نہ کسی کونے میں موجود ہوتا ہے۔ بھائی صاحب فقیر دا جملہ لکھ لو، سنی آیا اور شکر ہے کہ سنی آیا، مگر یزید نو منن والے سنی نہیں، اسی حسین نو منن والے سنی۔ ایمان اور عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اب بھائی صاحب سنیے، آپ عظمت امام حسین سمجھو اور عظمت امام علی مقام کو اپنے دل میں جگہ دیو۔ عبداللہ بن شداد ایک صحابی نے حضور دے پیچھے فرماندے نے میں نماز پہ پڑھدا سا، اللہ اکبر کر فرماندے میں حضور دے پیچھے ایک جملہ سنو، پہلے میں وہ سنا لاں پھر سنا۔ عبداللہ بن عباس حضور دے پتریر لگ دے، حضور دے طائف دے اندر انہاں دا روزہ ہن بھی موجود ہے، طائف دے عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم سے۔ 10 محرم دی دیگر دا ویڑا ہے، ظہر تے عصر دے درمیان دا، فرماندن میں خواب وچ رسول اللہ نو ویکھیا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، حضور دیاں زلفاں تے حضور دی داڑھی مبارک تے مٹی سی، اور حضور مغموم سن، غمگین سن۔ تو میں پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ حالت کیوں ہے؟ تو آپ فرماندن شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین دی شہادت گاہ تو واپس آ میرا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا۔ آپ کیا سمجھ دے ہو جیڑے تسی سننی بیٹھے ہو اور تسی آندے ہو اسی درود ایک باری پڑھیے تے ساڈی خبر حضور نو ہوندی ہے تے نواسا کربلا میں شہید ہویا تے حضور نو خبر نہیں ہوئی؟ اوے بے دردو تسی کیسے سننی ہو جنہاں نو آلے رسول دا پیار نصیب ہی نہیں ہویا؟ میں تے انہاں سننی نہیں بندہ بندے جب بنے پھر دے ہٹو پرا۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا حضور دی بیوی، حضور دی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، یہ حضور دی بیوی نے، اور حضور جس وقت وصال فرمایا آپ دیاں 9 بیویاں سے۔ جدو امام حسین پیدا ہوئے تو آپ نے 9 بیویاں چو ام سلمہ پاک نو بلایا تے فرمایا ام سلمہ میرے کول جبریل آئے، وہ تو حضور رو رہے اور فرما دینے ام سلمہ میرے کول جبریل آئے تے بین دس ہے میرا پتر جڑا ہون پیدا ہویا ہے حسین ارد توف کربلا میں شہید ہو جائے گا، اے اس جگہ دی وفی یدہی قارورت، فرما دینے حضور نے میں نے ایک شیشی دیتی، اے شیشیہ اے دے بیچ حسین دے مقتل گاہ دی مٹی ہے، اے کول رکھیں جس دن اے خون بنے گی اس دن میرا حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ اور جس وقت 61 ہجری وچ واقعہ ہویا ہے اس وقت تک باقی ساریاں بیویاں فوت ہو چکیاں سن، صرف ام سلمہ زندہ۔ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ حضور اس ویلے بھی جان دیا ہے کہ جدو واقعہ کربلا ہونا ہے ادو صرف ام سلمہ زندہ ہونا ہے، شیشی نہ دیاں دوجیاں بیویاں نہیں دے۔ آپ فرما دیا جدو جمعے دے دن ظہر تو بعد میں حضور نو خواب وچ ویکھیا، فرما دیا آپ دے ہاتھ وچ شیشی
اور حضور دے ہاتھ میں جو شیشی ہے تے میں پوچھیا یا رسول اللہ شیشی کیسی ہے؟ حضور فرماندے نے ہاذا دم الحسین و اصحابہ، اے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے جڑا میں جمع کیا۔ آپ فرماندیاں میں اٹھی تے جلدی جلدی اندر گئی کہ وہ شیشی جڑی میرے سرکار میں دیتی سی میں وہ تے ویکھا۔ آپ فرماندیاں جدوں میں گئی تے میں جا کے ویکھیا تے شیشی خون بن چکی سی۔ میں مدینے والے دسیا مدینے والے ہو اج نبی دا بیٹا کربلا وچ شہید ہو۔ بندے سمجھ دینا مولویاں گلاں کڑیاں نے، اب مولویاں گلاں بنائیاں نے، یہ گل ہے ہی کوئی نہ۔ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود نہ ہوتے فقیر ذمہ دار ہے۔ لیکن بھائی صاحب ایک بات یاد رکھنا، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ ایک ہے مولوی دا حسین تے ایک ہے حسین دے عاشق دا حسین۔ توجہ ہے کہ نا میرے پیارے سنگیو، میرے پیارے عزیزو، صحابی کہہ دے عبداللہ بن شداد کہ میں حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہا سا۔ ہر بندے دا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ فرما دے اور لوگ بھی موجود سن تو حسن اور حسین بھی آ گئے تھے۔ حضور نماز شروع کی تھی تو وہ کھیلن لگ گئے، دو میں بھائی سن کھیل رہے سن تو رسول اللہ دی جو دونوں پیر سن انہاں دے وچوں ایک بھرا گزرے تے پچھو دودا گزر جائے، حضور انہاں دی رعایت واسطے نماز وچ اپنے پیر کھول لے۔ وہ کدی انج گزر جان کدی وچوں انج گزر جان تے نماز بھی جاری ہے۔ آؤ نماز پڑھیں، آؤ دین کی باتیں کریں۔ میں کہتے آوی تے دین دیاں گلاں ہی نہیں، کدی تیرے منہ چوے بھی نکل جان۔ اچھا جی وہ فرماندن کہ حضور سجدے چلے گئے۔ اگے اج تک اساں اتنا لمبا سجدہ حضور پیچھے نہیں سی کیتا، اج ڈھیر لمبا ہو گیا تو باقی صحابہ تے سجدے چ رہے۔ آپ فرماندے نے میں سر اٹھایا کہ میں ویکھاں تے صحیح کہ حضور سرکار اج سجدے چوں سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فرماندے نے جدوں میں سر اٹھا کے ویکھیا کہ حضور سجدے سن، اتے حسن تے حسین بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں صحابی نماز بن کے اگو لایا نہیں، اے صحابہ دسیا ہے۔ فرماندے نے میں مڑ سجدے چ پہ گیا، بھائی نماز جانے تے نبی جانے، نبی جانے تے حسین جانے، ساڈا کام ہے سجدے پیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ آج بھی اہل سنت کو موجود ہے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ مل کے کہہ لو چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا۔ سجدہ میرے حسین نے بھی لمبا فرمایا ہے، سجدہ حسین دینا نے بھی لمبا فرمایا ہے، حسین دینا نے حسین واسطے لمبا کیتا ہے، حسین نے نانے دے دین واسطے لمبا فرمایا ہے۔ حضرات دی وقار میرے نبی دی جوڑی وچ حسن حسین بھی نے، میرے نبی دے بیٹے بھی نے۔ جبریل عرض کرے سونے اللہ فرماتا ہے ایک رکھ لو، ایک اللہ واپس بلانا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے جبریل میرا پتر ابراہیم لے جا، میں حسین رکھنا ہے۔ گویا میرے نبی نے اپنا پتر حسین دوارے ہے، حسین ڈالا جپالے نانا ادھار لا دیا گا، تساں ایک بار کے حسین بچایا ہے،
میں 72 وار کے تیرا دین بچا. توجہ ہے حضرات کے نا. پھر میرے نبی دے نواسے نے اصغر قربان کیتا ہے، اکبر قربان کیتا ہے، عباس قربان کیتا ہے، ابو بکر قربان کیتا ہے، عمر تے عثمان قربان فرمائے نے. اور آخر تے سرکار نے اپنا سر سجدے وچ رکھیا ہے تے دعا کیتی ہے، اللہ سونے نانے دی امت دی خیر ہوئے، حضور دا دین بچایا ہے. حسین سجدے وچ سر کٹایا ہے. عزیزاں ندی وقار ہی وجائے 1450 سال ہو گئے نے. سنی اج بھی مسجد وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا. اس حسین ابن ہے جس کے بچوں کو پیار سے رلایا گیا. اللہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر. سارے بھائی مل کے کہو سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین. اللہ کریم میری اور آپ سب دی بارگاہ حسینیت حاضری قبول فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز اہل اسلام اہل سنت و جماعت دی طرفوں اہلیان پنڈی بٹیاں حافظ آباد دی طرفوں پوری دنیا دی سب تو بڑی محفل اجتماعی طور تے انعقاد پذیر ہے. سارے بھائی کوشش کرنا کہ آپ اس دے اندر حاضر ہو سکو. اسی قیامت والے دن اتنا ضرور کہاں گے کہ یا نبی اللہ کربلا وچ تے نہیں نکل سکے پر کربلا والے دی یاد وچ ضرور نکلیں. تو بد مذہباں وال نہیں جانا، صحابہ دے منکرین وال نہیں جانا، آل رسول دے منکرین وال نہیں جانا، اہل سنت و جماعت دی وال. سانو سوٹ ہی نہیں کردا کہ اسی کسی اور ال جائے. ساڈا رنگ ہی الگ ہے، ساڈا ڈھنگ الگ ہے، ساڈی ثقافت اور تہذیب الگ ہے. اسی نبی والے ہاں، اسی علی والے ہاں، اسی صحابہ والے. سان نہیں سوٹ کردا کہ اسی کسی اور ال جائیے، بالکل نہیں جانا. اسی آپ سانو اللہ نے ایک توفیق دیتی ہے، ساڈے تو سونا ذکر حسین کوئی کر ہی نہیں سکتا. دعوی اور بلا دلیل نہیں، دعوی دلیل نالے. اور ساڑی محفل 10 محرم دی اس گل دی دلیل ہے. سال ہا سال گزر چکے اللہ دے فضل نال جویں ذکر حسین سنی کر دین کوئی کاری نہیں سکتا. دنیا گواہ ہے. میرے سارے بھائی سارے بچے، میں کسے تو چندہ نہیں منگدا، چندہ ساڑے مرید ہی بڑا کٹھا کر لیں نہ کوئی بھائی تو آنے کو چیز دی ڈیمانڈ کرنا. میں یہ نہیں عرض کرنا کہ آ کے بے شامل ہویا کرو. او مفتی احمد یار خان نیمی صاحب نے نا ایک بڑا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو آگے سٹیا نے تو ایک پرندہ ہے ہود ہود، وہ پانی چونج پا کے تے آگ لگا جائے. وہ تو سوال ہویا بھائی تو اس چونج دے پانی نال آگ بجھا لینا؟ ہو سکے نہیں. تو نہ کیا پھر ادے کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دسنا چاہنا میں بالا نالیا نال نہیں، میں بجھائن والیا نال.
تو بھائیا اساں یہ نہیں چاہنے ہاں کم از کم نکل کے حسین بادشاہ دی یاد وچ کھڑے ہو کے اتنا تے دس چھڑیے بس شہید کرن والیاں نال نہیں شہید ہون والیاں نال اپنے اپنی پارٹی تے شو کریے نا بس ساڈی پارٹی کیڑی ہے ساڈی جماعت کیڑی. تو بھائیو اور عزیزو کل ادا دن ہے 10 محرم دا اہل سنت و جماعت دا اجتماع ہے. میں تے توانے بھی نہیں آندا سنیاں با ضرور اتھے ہی کرو جے کوئی اور اینا کر سکتا ہے تو تسی جلال پور کر لو پنڈی کر لو حافظ آباد کر لو میں جتھے سدو میں اتھے آ جاسا. میرا کوئی اجتماع نہیں. میں نہ اے سمجھنا مسیتے بیٹھا نیا والی گل ہوندی ہے مسیتے پہ بندے میری وجہ تو پایا اگ بالن دی گل ہے جیڑا بال لے پروانے آ جاندے وہ جتھے کسے ذکر حسین دی شمع بالی ہے سنی پروانے وار اتھے ہی جمع ہو جاندے. بس جی میں کوئی محبت نال بالے ہوئے بندے آ جاندے جے کوئی آکھنا چاہتا ہے نہیں جی ایتھے کرو میں اس گل تے بھی راضی اتنا کو خرچہ ساری محبت نال کرے. میں تو سارا سال تیاری کرتا رہا سارا سال تیاری کرنا میں کہ 10 محرم نو میں امام پاک دا عرس کرا. میرے بندے آدھے تسی پیر ہو عرس نہ کریں دے میں کہ میں اپنے مولا حسین دا عرس کرانا میرے نزدیک وہی سارے تو بڑا ہے. ساڈا عرس بھی ہو ساڈے وڈکیاں دا عرس بھی ہو اسی اولاد ہاں انہاں دی انہاں تو بڑا پیچھے ہویا کیڑا جنہ دا وکھرا عرس کرا. میں اپنے مولا حسین دا عرس کر چھڑنا ذکر بھی شہادت بھی عرس بھی ہر شے اوتھے ہی ہے. سارا سال ذہن بنے دے رہنے آگے اس باری اسی اے کرنا ہے اے انتظام کرنا ہے. تو بھائیا سارے دا ساجا پیر حسین کو کسی دی ملکیت نہیں. سنیاں دا زیادہ حق بندا ہے اپنے آقا دی پیار داڑھی نال بھی پیار کرنے بس سنت ہے